توحید اسماء و صفات کا علم اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا علم ہے۔ ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان دے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اسماء و صفات کے علم کا حصول قرآن و حدیث کا بہت بڑا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو مکمل سنیے اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کے حصے دار بنیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول دین کے ہمارے اپنے درس میں ہم اور آپ رب العالمین کی صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اپنا جو گزشتہ درس ہوا، اس درس میں ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ثابت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کی ایک تقسیم ہم نے سمجھی۔ وہ صفات جو قرآن اور سنت کے ساتھ یعنی وحی الہی کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی ثابت کی جا سکتی ہیں، اور دوسری طرف وہ صفات جس میں عقل انسانی کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف وہ سمع پر، نصوص پر، وحی الہی پر موقوف ہیں کہ اللہ نے بتایا تب ہم ثابت کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس ان کے ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ تقسیم ہم نے جو کی، اس کے علاوہ اور بھی تقسیمات صفات کے سلسلے میں اور بھی تقسیمات ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ تقسیمات بھی مختصراً ان کا ذکر کر لیتا ہوں تاکہ آگے چل کر جب صفات کے باب میں ہماری اور آپ کی گفتگو مختلف مسائل سے گزرے گی اور وہاں کچھ یہ الفاظ آئیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس لفظ کا کیا مفہوم ہے۔ اب جیسے میں آج کا ہمارا جو درس گزرا ابھی پچھلا، اس کی روشنی میں اگر میں کہوں وہ صفات جو صفات سمعیہ عقلیہ، اور دوسری طرف وہ صفات جو صرف سمعیہ ہیں یا خبریہ ہیں یا نقلیہ ہیں، وہ عقلیہ نہیں ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا وہ صفات جو صرف وحی الہی کی بنیاد پر ثابت کی جا سکتی ہیں، نہیں وہ صفات جو وحی الہی سے ثابت ہیں، ساتھ میں ان کا عقل سے بھی ثابت کیا جانا ممکن ہے۔ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا خود بخود، جیسے ہم نے گزشتہ مثالوں سے دیکھا۔ ایسے ہی ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں ایک اور تقسیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور اعتبار سے، الگ الگ اعتبار سے الگ الگ تقسیم ہے، ان صفات کو بھی ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تقسیم ہوتی ہے صفات ثبوتیہ یا صفات سلبیہ یا منفیہ۔ صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ یا سلبیہ۔ ثبوتیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور منفیہ یا سلبیہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ ایک تقسیم سمجھ لیں گے۔ یہ تقسیم ہے ان صفات کے معنی کے اعتبار سے، یعنی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی ہیں، ان صفات کے معنی کے اعتبار سے کہ کون سی صفات ثابت کی گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی، اور کس صفت کی نفی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ یا سلبیہ کہتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، سلبیہ کیوں کہتے ہیں، کیا ہے، وضاحت کروں گا۔ پہلے یہ سمجھ لیں آپ، صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ۔ ثبوتیہ کا مطلب وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و سنت میں ثابت کی گئی ہیں، اور صفات منفیہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صفات جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نفی کی گئی ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، آیت الکرسی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ پوری آیت جب آپ پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ آپ پڑھ کر دیکھیے اور آپ ایک ایک لفظ پر رکتے ہوئے جائیے۔ اس پوری آیت میں، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں اپنے لیے ثابت کی ہیں
اور کچھ باتوں کی نفی کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. جیسے اللہ لا الہ الا ہو، پہلی بات اللہ، اللہ کا نام ہے، ثابت کی گئی. صفات ثبوتیہ یعنی نام ہے، اسم ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کا اثبات ہے. لا الہ الا ہو، اس میں بھی اثبات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ ہی مستحق عبادت ہے. الحی القیوم، الحی، اللہ تعالیٰ کا نام الحی ہے اور اس میں صفت حیات ثابت کی گئی ہے. القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی قیومیت یعنی بذات خود اپنے بل پر قائم رہنا اور دوسروں کو قائم رکھنا، یہ بھی ثابت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اب اس کے بعد دیکھیے تو اللہ نے کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند لاحق ہوتی ہے نہ اونگ. سینۃ اونگ ہے، نوم نیند ہے. اب یہ ہے صفات منفیہ، صفات منفیہ، ان کی نفی کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کے حدود اختیار، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود اختیارات، اس کی ملکیت کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. یہ معنی ثابت کیا گیا. آپ یہاں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر محدود ملکیت ثابت کی گئی، یعنی ہر طرح کی ملکیت ثابت کی گئی، یہ ثبوتیہ میں آتا ہے معنی. آگے اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی اذن، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اذن ثابت کی گئی. اور نفی جو کی گئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہ صفت کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ بتایا گیا کہ بندوں کو اختیار نہیں ہے سفارش کا اپنے طور پر، اپنے بل پر. آگے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ نے کہا ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے اللہ سب جانتا ہے. یہ ہے صفت ثبوتیہ، اللہ نے ثابت کیا ہے علم کو کہ آگلا پچھلا سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور آگے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ نے جتنا چاہا بندوں کو اتنا ہی علم دیا، اس سے زیادہ کے علم انسانوں کے پہنچ سے اللہ نے اسے باہر رکھا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس علم کی کا احاطہ مخلوقات نہیں کر سکتی. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، لیکن نفی جو آئی ہے وہ بندوں کے بارے میں، بندوں کے علم کی نفی کی گئی. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت علم ثابت کی گئی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، یہ بھی ثبوتیہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. حدیث میں حضرت ابن عباس نے کہا موضع القدمین، رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، لیکن اس کرسی کی سعت بیان کی گئی. اس میں صراحت کے ساتھ اللہ کی صفت نہیں، لیکن جو معنی ثابت کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جو جگہ ہے کرسی، وہ جو ہے آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے، یہ معنی. آگے کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان و زمین کی حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ منفی ہے، صفت منفیہ، کہ تھکان کا لاحق ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نفی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی العظیم اثبات ہے. تو آپ اگر دیکھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہا گیا فلاں اور فلاں بات اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ و صفات منفیہ. کچھ اہل علم صفات ثبوتیہ کو مثبتہ بھی کہتے ہیں. مثبتہ، صفات مثبتہ، وہ صفات جو ثابت کی گئیں اور وہ صفات جن کی نفی کی گئی. مثبتۃ منفیۃ، صفات مثبتہ جن کو ثابت کیا گیا، منفیہ جن کی نفی کی گئی. اور ثبوتیہ جو صفات ثابت ہوتی ہیں
اور سلبیہ، ثبوت کے مقابلے میں، ثبوتیہ کے مقابلے میں سلبیہ کہتے ہیں، مثبتہ کے مقابلے میں منفیہ کہتے ہیں۔ معنی ایک ہے، ثبوتیہ مثبتہ کے معنی میں اور منفیہ سلبیہ کے معنی میں۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ایک اور تقسیم ہے، مثبتہ منفیہ، ثبوتیہ سلبیہ۔ ایسے جو ہے اہل علم الفاظ استعمال کرتے ہیں اسماء و صفات کے باب میں۔ اب اس سے آگے ایک بات اور ایک صورت سے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ اخلاص کو ہم دیکھیں، سورہ اخلاص کو ہم اور آپ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اکیلا، اللہ الصمد، اللہ ہے الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ یہاں تک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب کے سب ثبوتیہ ہیں، مثبتہ ہیں، صفات ثبوتیہ صفات مثبتہ، جو صفات ثابت کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ، وہ اللہ ہے، احد ہے، اللہ ہے، الصمد ہے، یہ پوری ثابت کی گئی۔ اب بقیہ جو سورت کا حصہ لم یلد، نفی کی گئی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ سے، یہ صفت منفیہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس میں بھی نفی کی گئی کہ اس کے باپ ماں وغیرہ ہوں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے، اس میں بھی نفی کی گئی مماثلت کی، اور نظیر ہو اس کی، کوئی اس کا ہمسر ہو، اس جیسا ہو، اس کی برابری کرنے والا ہو، اس بات کی نفی کی گئی ہے۔ تو آپ اگر قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو قرآن میں جا بجا یہ بات نظر آئے گی کہ فلاں چیز کو اللہ نے ثابت کیا، فلاں چیز کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی۔ جیسے مثال کے طور پر لیس کمثلہ شیء والسمیع البصیر، یہاں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نفی کی، کہا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، هو السمیع البصیر، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ الگ الگ آیتوں میں یہ وہ مثالیں ہیں جہاں نفی اور اس بات دونوں آزو بازو آئے۔ کئی مثالیں قرآن میں آپ کو ایسی ملیں گی جن میں صرف صفات کو ثابت کیا گیا، جیسے اگر آپ سورہ حشر کی آخری آیتیں دیکھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ صرف اس بات ہیں، اللہ کے نام ہے اور ناموں کے اندر صفات کو بھی ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ثبوتی پہلو ہے، ثبوتیہ ہے، مثبتہ ہے۔ ان کے مقابلے میں کئی آیتیں ایسی ملیں گی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نفی کا تذکرہ کیا، وہاں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے صفت کو ثابت کرنے والی بات قرآن کی صراحت میں نہیں ذکر کی۔ جیسے اللہ نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نفی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کی ہے نا، یہ نفی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف نفی آئی ہے۔ ہاں، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، اس نفی کے اندر اس معنی کی جو ضد ہے اس کا اثبات بھی ہے، یہ الگ پہلو ہے۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آیت میں صفت کو ثابت کرنا اور اس نفی بھی کرنا، دونوں طرح کی، مثبت اور منفی، یعنی اللہ کے لیے ثابت کی گئی صفت اور اللہ سے نفی کی گئی صفت، یہ دونوں یکجا ہو آیتوں میں، ایسی بھی مثالیں ہیں، اور دونوں میں سے صرف مثبت صفات ثبوتیہ کا تذکرہ آئے یا صرف صفات منفیہ کا تذکرہ آئے، ایسی بھی مثالیں آپ کو اور ہم کو جا بجا ملتی ہیں۔ تو یہ ہے ایک اور تقسیم۔ ہم نے گزشتہ جو دیکھا وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے ثابت ہونے کا جو طریقہ ہے، کیسے ثابت ہوتی، اس اعتبار سے تقسیم، اور آج جو تقسیم ہم نے ابھی دیکھی وہ ہے صفات کے اثبات یا نفی کے اعتبار سے۔ اس کے اندر جو معنی ہے، معنی ثابت کیا جا رہا ہے یا معنی کی نفی کی جا رہی ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ایک اور تقسیم ہم نے سمجھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ تنبیہ کے طور پہ ذکر کر لیتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ یہ جو تقسیم ابھی ہے اس کو یوں کہا جاتا ہے صفات مثبتہ
صفات منفیہ، وہ صفات جو ثابت کی گئی اور وہ صفات جن کی نفی کی گئی. انہی کو میں نے کہا ایک اور نام ہے ثبوتیہ اور سلبیہ. وہ صفات جو ثابت کی گئی جن کے اندر اس بات اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور سلبیہ وہ چیز جس میں کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے. اس کے لیے لفظ سلبیہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کے لیے لفظ منفیہ ہی استعمال کرنا چاہیے. چاہے آپ مثبتہ کہیں، اس کے مقابل کے طور پہ بھی منفیہ استعمال کریں، ثبوتیہ کا لفظ استعمال کریں تو اس کے اپوزٹ کے طور پر بھی منفیہ کا لفظ ہی استعمال کریں. سلبیہ کا لفظ استعمال نہ کرے. سلب کیوں نہ کرے؟ ایک دقیق سی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے تو الحمدللہ، نہیں تب بھی کوئی پریشانی نہیں، بہت آسان سی بات ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں سلب کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کر لے لینا، چھین لینا، کسی چیز چھین کر لینا. اب لغت کے معانی میں یہ بات تو ہے کہ اس کے اندر محروم کر دیے جانے کا معنی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صفات جن کی نفی کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت نہیں کیا، ان کی نفی کی ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہیں، یعنی وہ چھین لی گئی ہیں، محروم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کو، یہ معنی گرچہ وہ مراد نہیں ہے، بولنے والوں کی مراد وہ نہیں ہے، لیکن لفظ میں ایک احتمال یہ معنی پایا جاتا ہے. ادب کا باب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ لفظ سلبیہ کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ کون اللہ تعالیٰ سے کیا چھین سکتا ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں نفی کی ہے تو اس کو سلب نہیں کہتے. آدمی خود اپنا مال اپنے سے نہیں چھینتا، اپنی چیز اپنے سے نہیں چھینتا. تو جب انسان اپنی چیز اپنے سے نہیں چھینتا تو بدر جولا رب العالمین کے لیے یہ تعبیر یا لفظ جس کے اندر اس قسم کا کوئی معنی آ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا. یہ ایک تنبیہ ہے. اس سے اصل مسئلہ جو تقسیم کا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا. جو تقسیم کی بات ہم نے ابھی کی نا، وہ متاثر نہیں ہوتا، اس میں خلل نہیں آتا. لیکن صرف لفظ سے اجتناب ہے، لفظ سے پرہیز کیا جا رہا ہے. اور شریعت اسلامیہ الفاظ کے سلسلے میں بڑی اہم بات ہم اور آپ کو سکھاتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی ہماری اور آپ کی کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ایک اور تقسیم معنی کے اعتبار سے کہ کوئی معنی ثابت کیا جا رہا ہے یا کوئی معنی جو ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے، یہ تقسیم آتی ہے جسے ہم مثبتہ صفات مثبتۃ صفات منفیۃ یا صفات ثبوتیۃ صفات منفیۃ یہ کہا جائے گا. اور اگر کہیں لفظ پڑھیں آپ سلبیہ تو پھر اس کو سمجھ جائیے کہ اس سے مراد منفیہ ہیں، یعنی وہ صفات جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نفی کی گئی ہے. یہ ہو گئی دوسری تقسیم، یہ ہو گئی دوسری تقسیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. صفات کے سلسلے میں ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ آئندہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ بھی ہمارے سامنے آئے گی بات، یہ تقسیم بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی. وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں باعتبار تعلقها باللہ، ان صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس اعتبار سے تقسیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے صفات کا جو تعلق ہے اس اعتبار سے تقسیم. اس تقسیم کو آپ اور ہم آسانی سے سمجھ پائیں گے. یہ تقسیم ہے، دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے، صفات ذاتیۃ، صفات فعلیت. وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات اور دوسری وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں. وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں اور دوسری وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعلی صفات ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کے لیے زیادہ باریکیاں مسئلے کو گنجلک کرنے کا یا آپ کے لیے بہت زیادہ الجھاؤ کا سبب بن سکتی ہیں، جو کہ اس مرحلے میں آپ کے لیے غیر ضروری ہے. علم کا ہر مسئلہ اپنے وقت پہ اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے، لیکن بتدریج علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس میں کئی باتیں وقت سے پہلے پڑھ لینا بات کو گنجلک کر دیتا ہے، الجھا دیتا ہے. اس لیے ہم صرف اس بات پہ رکیں گے کہ صفات کی ایک تقسیم
ان صفات کے اللہ سے تعلق سے بھی جڑی ہوئی ہے، باعتبار تعلقها باللہ عز وجل، اللہ عز وجل سے ان صفات کا جو تعلق ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں اور دوسری صفات فعلیہ ہیں۔ صفات ذاتیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ صفات جن سے اللہ تعالی ہمیشہ متصف رہتا ہے، کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی۔ جیسے الحیات ہے، اللہ تعالیٰ الحی ہے، زندہ ہے۔ کیا کبھی نعوذ باللہ ایسا تھا کہ وہ پہلے کبھی زندہ نہیں تھا؟ کبھی نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور کیا کبھی آئندہ ایسے ہوگا کہ کبھی حیات اس سے جدا ہوگی؟ نعوذ باللہ کبھی نہیں۔ ایسی صفت کو جو ہمیشہ جن سے اللہ متصف رہے صفت ذاتیت کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات کہلاتی ہیں، صفت ذاتیہ۔ القدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھنے والا۔ کیا کبھی ایسا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قدرت سے خالی تھا، عاجز تھا؟ کبھی نہیں۔ کیا کبھی ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قدرت سے عاجز ہو جائے، خالی ہو جائے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، یہ صفات ذاتیہ کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھوں کا تذکرہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب یہ صفات ہمیشہ سے اللہ متصف ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کیا کبھی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے ہاتھ نہیں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وجود میں آئے؟ ایسا تو نہیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں رہیں گے؟ نہیں، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ازلی ابدی طور پر ان صفات سے متصف ہے۔ یدن ہے، ہاتھ ہے، عین اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصابع انگلیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ مٹھی ہے۔ یہ سب جو الفاظ نصوص میں آئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں، چاہے وہ پہلے جیسے میں نے بتایا کہ حیات، علم، قدرت، کیا اللہ تعالیٰ کا علم پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ کو پتا چلا؟ نہیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں بعد میں آئے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ صفات وہ ہیں جن کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، وہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ تعلق ہے۔ اس کو بعض اہل علم تعبیر کرتے کہتے ہیں لا تنفک عنہ بحال، کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی صورت جدا نہیں ہوتی ہیں، یہ صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں صفات فعلیہ ہیں۔ صفات فعلیہ کیا ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام ہیں، وہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے افعال جتنے ہیں نا، کام جتنے ہیں، وہ سارے کام اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ جب چاہے بات کرے، جب چاہے بات نہ کرے، وہ اللہ کی صفت تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا مسلسل بات کرتا جا رہا ہے؟ نہیں، کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب بات کرے، جب نہیں چاہے تب نہیں بات کرے گا۔ پیدا کرنا، مارنا یعنی موت دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہیں۔ اللہ جب چاہے ان افعال کو انجام دے، کرے، اور جب چاہے اللہ نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ اب یہ جو افعال آتے ہیں نا، کام، ہم انسانوں کے لیے کہتے ہیں نا ورک یا ڈیڈ، وہ جو چیز ہے کام جسے کہتے ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ کہلاتی ہیں۔ اور ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہی التی، یہ وہ صفات ہوتی ہیں تتعلق بمشیئت اللہ، اللہ کی مرضی سے متعلق ہیں، کہ متی شاء اتصف بها، کہ اللہ جب چاہے ان صفات کو اپنائے، ومتی شاء لم یتصف بها، جب چاہے نہ کرے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، فعل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے۔ تو ایک تقسیم اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا جو تعلق ہے ازلی اور ابدی تعلق ہے، اس کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے، اور اگر افعال ہیں تو ان کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اور تقسیم ہے صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں، اس کو ہم کہتے ہیں صفت ذاتیہ اور صفت فعلیہ، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ لفظ کے اندر ہی دیکھیے وہ معنی ہے جو آپ کو بتا دے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ یہ تیسری تقسیم ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک باریک سی بات بتا دیتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اشکال کے طور پر آئے۔ صفات فعلیہ جو ہوتی ہے نا، اگر آپ دیکھیں گے ان کی جو اصل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تخلیق ہے، تخلیق کی قدرت، یا اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، بات کرنے کی قدرت، یہ تو ہمیشہ سے اللہ کے پاس ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے گی۔ لیکن جب ہم صفت فعل کہتے ہیں تو بات کرنا، عملاً کرنا مراد ہوتا ہے، اس صفت کی اصل نہیں۔ اس صفت کی اصل بھی صفات ذاتیہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہمیشہ سے، لیکن وہ جو صفت ہے، وہ کام ہے، اس کو کرنا جو ہوتا ہے، جیسے چہرہ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا، ویسے ہی فعل کی جب بات آتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ اس کی اصل، اس کو اہل علم تعبیر کرتے کہتے ہیں اصل الصفہ، صفت کی جو اصل ہے وہ ازلی ہے، لیکن افراد الصفہ، افراد الصفہ، اس صفت کے الگ الگ جو حصے ہوگی نا، جو کرنا ہے، جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، کل بات کروں گا، پرسوں، تو بات کی صفت میرے اندر ہے مستقل، لیکن میری آج کی بات الگ ہے، کل کی بات الگ ہے، پرسوں کی بات الگ، اس کو کہتے ہیں افراد الصفہ۔ اس اعتبار سے، یہ افراد الصفہ کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے کرے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے نہ کرے، اس کی مرضی اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ ہے صفات باری تعالیٰ کی ایک اور تقسیم جو ہم اور آپ نے سمجھی، وہ ہے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ اب تک تین تقسیم ہم نے سمجھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے سمجھی ایک تقسیم، وہ ہے باعتباری ثبوتیہ، وہ ثابت ہونے کا جو طریقہ، ذریعہ ہے، وہ جو صرف سمع یا خبر یا نقل سے ثابت ہو سکتی ہیں، صفات سمعیہ یا خبریہ، یا دوسری وہ صفات جو سمعیہ کے ساتھ عقلیہ بھی ہیں، سمعیہ کے ساتھ عقلیہ بھی ہیں، ایک تقسیم۔ دوسری تقسیم آج ہم نے دیکھی صفات مثبتہ و صفات منفیہ، یا صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ، جسے بعض لوگ سلبیہ بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری تقسیم ہم اور آپ نے سمجھی، وہ ہے صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ یہ ان صفات کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اعتبار سے تقسیم، یہ ہو گئی تین قسمیں۔ اب اس کے بعد چوتھی قسم کی طرف ہم آتے ہیں، یعنی چوتھی تقسیم کی طرف آتے ہیں۔ تین قسمیں نہیں، تین قسم کی تقسیم ہم نے سمجھی، اب چوتھی قسم کی تقسیم کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب آئیں گی آپ کے سامنے۔ ہم نے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کی نا، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات، بعض حضرات ایک اور تقسیم اس میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر، جب پچھلے سے مراد 2 درس پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے جب صفات کی نفی کرنے والوں کا تذکرہ کیا، صفات کی نفی کرنے والے یعنی انکار کرنے والوں کا ہم نے تذکرہ کیا، تو علماء کلام یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ہم نے تذکرہ کیا، اور ان کا عقیدہ ہم نے یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی نفی کرتے ہیں، لیکن 7 صفات کو ثابت کرتے ہیں: علم، قدرت، حیات، اس کے ساتھ ساتھ ارادہ، سماعت، بصارت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے۔ 7 صفات کو یہ لوگ ثابت کرتے ہیں۔ تو ان صفات کو وہ صفات المعانی کہتے ہیں، صفات المعانی، اور اس کے مقابلے میں آتی ہیں صفات الذات، صفات الذات، یعنی جس طرح ذاتیہ کے مقابلے میں فعلیہ آتے ہیں، ایک اور تقسیم جو ہے صفت کی حقیقت کے اعتبار سے، اس صفت کی حقیقت کے اعتبار سے
ذاتیہ اور صفات المعانی بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ابھی جو بات تھوڑی دیر پہلے میں نے ذاتیہ فعلیہ کے لیے مثالیں دی نا، انہی کو لیتا ہوں۔ آپ اگر دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو نوٹ کیا، اگر نہیں کیا ہے تو پیچھے جا کے سن لیں ایک مرتبہ۔ صفات ذاتیہ کی جب میں مثالیں دے رہا تھا نا، تو اس میں میں نے آپ کے سامنے دو قسم کی چیزیں ذکر کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ کیا، اور ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کا میں نے تذکرہ کیا، انگلیوں کا تذکرہ کیا۔ ان دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں اہل سنت کے پاس صفات ذاتیہ ہی کا حصہ ہے، لیکن اشاعرہ کیا کرتے ہیں؟ پہلی قسم حیات، علم، قدرت کو ثابت کرتے ہیں، اور جو دوسری قسم ہے صفات ذات ہی سے متعلق، وہ ہے وجہ، ید، چہرہ، ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کی آنکھ، جو احادیث میں ان سب کی نفی کرتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نثبت صفات المعانی، ہم صفات المعانی ثابت کریں گے، صفات المعانی ثابت کریں گے، یعنی یہ 7 صفات جو اشاعرہ نے ثابت کی، یہ 7 صفات ہم ثابت کریں گے، اور بقیہ صفات کی تمام کی نفی کریں گے، یعنی صفات فعلیہ کی سب کی نفی کر دیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، یہ جو صفات ذاتیہ میں سے معانی کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، ان سب کی وہ نفی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تقسیم آتی ہے، یہ چوتھی قسم کی تقسیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ صفات ذاتیہ، ان کے مقابلے میں صفات المعانی کہتے ہیں، صفات المعانی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے چوتھی، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ جو 4 تقسیمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا اب تک، یہ چاروں تقسیم آپ ذہن میں رکھیں گے، آئندہ کبھی بھی آپ یہاں ہمارے اپنے درس میں، یا کل اللہ کرے آپ اہل علم کے دروس جب سنیں، وہاں بھی جب اس کا ذکر آئے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور یہ اصطلاحات آئیں، یہ الفاظ آئے، تو آپ اطمینان کے ساتھ سمجھے، اچھا یہ لوگ جب صفات مثبتہ یا ثبوتیہ کہتے ہیں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے لیے کوئی چیز ثابت کی گئی ہے۔ اچھا صفات المنفیہ یا سلبیہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے۔ اچھا اگر کوئی جو صفات فعلیہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کی بات نہیں کر رہا ہے۔ کوئی آدمی صفات المعانی کہہ رہا ہے، تو وہ 7 صفات مراد ہے۔ یہ آپ کو جو ہے اچھی طرح سے یاد رہنا چاہیے۔ یہ یوں سمجھیے بیس ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ آئندہ کچھ باریکیاں جو ہم پڑھیں گے یا مسائل جو پڑھیں گے ان کے سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو تقسیمات ہیں، صفات کی تقسیم جو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی، اسے لا کر ہم ایک مرحلے تک یہاں پہنچا رہے ہیں، اور اس میں ہم نے جو 4 تقسیمات ذکر کی، الگ الگ اعتبار سے یہ تقسیمات ہیں، اور ان تقسیمات کی مثالیں آپ جو ہے ڈھونڈنا چاہیں تو ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں جو آئی وہ بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ کو قرآن میں، احادیث میں جا بجا مل جائیں گی۔ تو آج کے درس میں یہ جو صفات کی تقسیمات ہیں، ان پر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد انہی تقسیمات کی بنیاد پر اگلا درس ہم کو شروع کرنا ہے۔ خاص طور پہ جو پہلی تقسیم ہم نے جو ذکر کی نا، سمعیہ، اور جو سمعیہ اور عقلیہ دونوں ہیں، ان کی بنیاد پر مسئلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ لیکن آج ہم نے جو تقسیمات ذکر کی ہیں، ان پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال، کوئی استفسار، یا کوئی بات سمجھنے میں مزید وضاحت کی آپ کی طرف سے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو ضرور آپ جو ہے بات کیجئے، درس کے فوری بعد سوال کی شکل میں بھیجئے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ جہاں میں نے ابھی بتایا وہاں سے اپنا درس شروع کر لیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔